ویلکم ٹو نیا دور. آئی ایم زنیرہ اظہر. روایات، اخلاقیات، چادر اور چار دیواری، اس کی خیر ہے الیکشنز ہونے ضروری ہیں. کچھ ماحول پچھلے 1.5 سال میں اس قسم کا بن گیا ہے کہ مستقل خواتین زیر عتاب ہیں، اور خواتین میں بھی جب بات ماؤں تک آ جائے تو اس کے بعد اصولاً تو کچھ بولنے کو بھی نہیں رہ جاتا، کچھ کرنے کو بھی نہیں رہ جاتا، لیکن بولنا پڑتا ہے کیونکہ ویسے ہی کوئی نوٹس لینے کو تیار نہیں ہے، ویسے ہی کسی کو سسٹم میں فرق نہیں پڑتا، تو اگر ہم بھی نہیں بولیں گے تو پھر بات کدھر کو جائے گی. عثمان ڈار کی والدہ آج ایک دفعہ پھر روتی ہوئی، شکایت کرتی ہوئی اور ساتھ ساتھ گرجتی ہوئی نظر آئیں. بڑی کریج ہے اس خاتون میں یہ کہوں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر پہ ریڈ کی جائے، پولیس نے ریڈ کی ہے، ڈی پی او مان رہا ہے کہ ریڈ کی گئی ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، تو کیا دروازے توڑنے ضروری ہیں؟ عورتوں کے ساتھ برا سلوک ضروری ہے؟ بچوں کو ہراس کرنا ضروری ہے؟ فیملیز کو یہ میسج دینا اتھارٹیز کا کہ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، یہ ضروری ہے؟ کیا کوئی ایف آئی آر درج ہوئی تھی؟ قانونی معاملے تو الگ ہیں، ہوئی تھی تو کیا لے کے گئے تھے؟ آپ نے یہ زحمت گوارا کی کہ آپ جہاں جہاں ایسے چھاپے مارتے ہیں وہاں پہ پہلے سرچ وارنٹس دکھا سکیں؟ اور ہم کیونکہ مانگتے ہی نہیں، کیونکہ ہماری تربیت ہی ایسی نہیں ہوئی کہ کوئی لا اینڈ آرڈر اتنا پریویل کرتا ہو سوسائٹی میں، تو آپ نے بھی یو ہیو ٹو گیٹ اوے ود اٹ. اور اس سے ہٹ کے، قانونی معاملات کے کویسچن سے ہٹ کے، ہر اخلاق سے گری ہوئی حرکت پنجاب پولیس کرتی نظر آتی ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، 4 دن شور مچتا ہے، شور مچانے والوں پہ بھی تنقید ہوتی ہے اور اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن ایک ماں کے ساتھ ایسا سلوک، انہوں نے جس حالت میں اپنی وہ ویڈیو بنائی ہے، کوئی عورت شوق سے کیا مجبوراً بھی ایسی ویڈیو بنانا میرے خیال ہے گوارا نہیں کرتی. اگر انہوں نے بنائی ہے تو میرے خیال ہے سپریم کورٹ کو آج انہوں نے مخاطب تو کر دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ شرم کہیں آتی ہے کہ نہیں آتی، کسی کو آتی ہے کہ نہیں آتی، کسی کو یہ سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی کہ سیاست اتنی ضروری نہیں ہے، الیکشنز اتنا ضروری نہیں ہے جتنا یہ ماؤں کا، بیٹیوں کا تقدس امپورٹنٹ ہے. آپ ریڈ کریں، طریقے سے جائیں. پوری دنیا میں پولیس کرمنلز کے خلاف کارروائی کرتی ہے، اور اگر یہ سیاسی لوگ ہیں اور آپ نے ضروری ان پہ کریک ڈاؤن کرنا ہے، تب بھی کوئی مورل کوڈ، کوئی مورل کمپس تو اپنا جگہ پہ رکھیں. کیونکہ اگر ہر چیز آپ اڑا دیں گے تو اس کے بعد آپ میسج اصل میں یہ دے رہے ہیں، کیونکہ ہم بڑی بات کرتے ہیں کہ افغانستان میں خواتین کو حقوق حاصل نہیں ہے پڑھائی کے. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تو آپ گھر میں بیٹھی ہوئی خاموش خاتون ہیں تو آپ قابل قبول ہیں، لیکن اگر آپ کی وائس ہے، آپ کے گھر میں سے کسی کوئی کا اوپینین ہے، کوئی پولیٹیکل لیننگ ہے، تو نہ اس بچے کو معاف کیا جائے گا، نہ اس عورت کو معاف کیا جائے گا. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی. لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ اخلاق کی بھی بہت ہی کوئی گری ہوئی ایسی لیئر ہے جہاں تک پہنچتے ہوئے میرے خیال ہے بہت ٹائم لگتا ہے. ہم نے 1.5-2 سال میں اس کو کلائم کر لیا ہے. اسار رانا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، طاہر ملک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اس سلوک پہ کیا ہی کہیں گے؟ آپ کیا کہیں گے؟ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھیں، پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ مائیں سانجھی ہوتی ہیں، اور ماؤں کا احترام جو ہے ہمارے کلچر کا حصہ ہے کہ ہم ماؤں کا احترام کرتے ہیں، آؤٹ آف دا وے جا کے بھی کرتے ہیں. اور پھر اگر ہم اپنی ہسٹری دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین، آپ نے فرمایا کہ اگر میری ماں ہوتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور وہ مجھے آواز دے دی تو میں نماز توڑ کے چلا جاتا. ماں کا اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی چیز سمجھانے کے لیے ہمارے لیے اور مثال ہے. ہمارے پاس حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں موجود ہیں، بہادر بیٹوں کی ماں، اور ان سے تو کسی کا خیر کمپیریزن اور میچ بنتا ہی نہیں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ کی خاص ہم پہ عنایات تھیں کہ ہم ان کے امت کا حصہ ہیں. لیکن اگر پاکستان کی سٹرگل دیکھیں تو اس میں بھی جو مثال کے طور پہ آپا نثار فاطمہ، ہمارے ان کے والدہ محترمہ احسن اقبال صاحب کی، انہوں نے جس بہادری سے پاکستان کا پرچم بلند کیا، جو جد و جہد کی. اماں بھی کا کریکٹر بہت ایک ہمارا بڑا عظیم کریکٹر ہے، جس میں انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ میں دودھ نہ بخشوں گی اگر تو نے جیل میں کمپرومائز کیا. تو اماں بھی کا کریکٹر بہت ہے. پھر نصرت بھٹو صاحبہ، فاطمہ جناح صاحبہ ہمارے سامنے ہیں، بے نظیر بھٹو صاحبہ، آسمہ جہانگیر
ہمارے سامنے ہے. پھر اگر آپ دنیا کے بڑے بڑے انقلاب دیکھیں تو میکسم گورکی کی جو شہرت ایک ناول ہے ماں, وہ اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ایک بوڑھی عورت کے کردار نے, کہ کس طرح اس نے اس انقلاب میں. تو ماؤں کا کردار ہمارے ہاں ہمیشہ عظیم رہا ہے. اب جو لوگ ماؤں کو چیلنج کر رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید پھر شکست جو ہے نا لوگوں کے اقدامات سے سامنے آ جاتی ہے. ایک جملہ میں نے بہت بات کے لیے سنبھال کے رکھا تھا, لیکن اب مجھے دل کرا میں ابھی کہوں کہ آج نگران وزیر اعظم صاحب نے بچوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرا کردار 1.25 مہینے بعد ختم ہو جائے گا. وہ کردار نہیں ختم ہوتے, کردار ہمیشہ رہتے ہیں. ہسٹری کے اندر غاصبوں کا, ہسٹری کے اندر وہ چاہے آپ چنگیز خان لے لیں, وہ چاہے آپ قبلائی خان لے لیں, آپ ہٹلر لے لیں, ان کے کردار مرتے نہیں ہیں. انسان اپنے کردار سے ہمیشہ زندہ رہتا ہے. اور اس نگران حکومت نے جو پریسیڈنٹ سیٹ کی ہیں نا, ان کو ختم کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا. آپ نے چادر اور چار دیواری کو مذاق بنا دیا. مجھے کوئی ہمدردی نہیں عثمان ڈار سے, مجھے کیا وہ ایک سیاسی وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے, میں اس پہ تو جا ہی نہیں رہا. لیکن ایک ماں جس طرح کی وہ ویڈیو انہوں نے ریلیز کی ہے, میرا تو سر شرم سے جھک گیا کہ وہ ایک 70 سالہ عورت جو کچھ کہہ رہی تھی, اور ایک دفعہ پہلے بھی ان کی ایک ایسے ہوا. اور دوسری چیز یہ کہ میں نا نگرانوں کو تو میں کہہ رہا ہوں, میرا خیال ہے خواجہ آصف صاحب جو ہے نا, ان کو اپنی سیاست ختم کر دینی چاہیے. ان کو شکست نظر آ رہی ہے. پہلے بھی جنرل باجوہ کو ٹیلی فون کر کے انہوں نے اپنی نشست بچائی تھی. اب اس بار انہیں نظر آ رہا ہے کہ اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہو گئے تو ان کی شاید ضمانت ضبط کرا دیں یہ خاتون جو ہیں. اور جس بہادری سے وہ میں تو انہیں سلام پیش کروں گا, سیاسی نظریات اپنی جگہ پہ, کہ ایک مجھے تو بڑا فخر ہوا ہے کہ ہماری قوم کی جو خواتین ہیں وہ مردوں سے زیادہ بہادر ہیں, وہ مردوں سے زیادہ اسٹینڈ لے رہی ہیں. Why do we have to face this? This is sheer harassment, intimidation, کیونکہ وہ ان کو کنٹیسٹ کر رہی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ کاغذات جمع کرانے کا سن کر وہ کہتی ہیں کہ 20 لوگ میرے گھر پہ بھیجے گئے. خواجہ آصف کہتے ہیں کہ یہ میری طرف سے نہیں تھا, میں اس طرح کی سیاست نہیں کرتا. بٹ خواجہ آصف ہیز اے ہسٹری, پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے وہ پی ٹی آئی کی خواتین کو جو کچھ کہہ چکے ہیں کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. تو یہ اگر خواجہ آصف نہیں کر رہے تو پھر کون کر رہا ہے؟ دیکھیں آپ دونوں نے ایک مطلب اتنی معقول بات کی ہے کہ اس پہ میں دونوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. حالانکہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں, مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے وہ میری ماں ہے. میں بالکل ہیومن بات کر رہا ہوں, اور مجھے آپ دونوں کی فیلنگ جو ہے بالکل میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. مگر میرا ایک سوال بھی اس میں ہے, میں پی ٹی آئی کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ تو اس نیا پاکستان بنانے آئے ہیں نا, آپ تو سچ بولنے آئے ہیں, تو آپ اس کو سارا پولیٹیکل بنا رہے ہیں. مطلب کدھر گیا پنجاب کا سی ایم, کدھر گیا پنجاب کا آئی جی, کدھر گیا وہ پولیس افسر جس نے یہ بدتمیزی کی ہے؟ کسی کا ذکر ہی نہیں. آپ نے ٹوٹل اس کو پولیٹیکل کیمپین بنا دی ہے. اور دنیا کا دستور یہ ہے کہ آپ کسی کو ثابت, جب تک اس پہ کوئی الزام نہ آ جائے آپ اس کو مجرم نہیں بنا سکتے. آپ نے اٹیک کر دیے سہرا خواجہ آصف پہ, اور میں نے اس کو خود سنا, وہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو پریس کانفرنس میں بہن کہا ہوا ہے, یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے. دوسرا بھائی اپنے شیر صاحب کو سنا تھا, مروت صاحب کو, وہ جناب رہا ہوئے, انہوں نے سارا اٹیک کر دیجیے. وہ تو مجھ پہ تو مریم نواز نے سارا اس لیے بدتمیزی کرائی ہے پولیس نے, میرے ساتھ پولیس نے یہ کیا ہے, میرے ساتھ جیل میں اچھا سلوک لیا. میرا آرگومنٹ یہ کہ اگر واقعی یہ خواجہ آصف نے کرایا ہے, اگر واقعی یہ مریم نے مروت پہ یہ ظلم کرایا, تو سوال یہ ہے کہ کون سا جادو ہے, کون سا لا ہے, کون سا آئین ہے کہ ان کے پاس اتنی طاقت ہے یہ فون کریں ڈی ایس پی کو, یہ فون کریں آئی جی کو, اس کو پکڑ لو. یار یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایسا ہوتا نہیں رہا پاکستان میں, ہوتا رہا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ پھر جرت دکھائیں نا, آپ بتائیں کہ کون بندہ ہے جس نے ان کو یہ اختیارات دی ہیں. اس سے زیادہ جرت کیا ہو سکتی ہے کہ وہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ میں ابھی بھی کنٹیسٹ کروں گی, مجھے جیل بھیجنا ہے جیل بھیجیں. نہیں خواجہ صاحب, میں تو کچھ اور بات کر رہا ہوں, میں تو یہ بات کروں, آپ کا سارا اعتراض صحیح ہے, آپ نے اس کو پولیٹیکل کر دیا ہے نا. میں تو بات کر رہی تھی خاتون اس طرح کا سلوک ڈیزرو نہیں کرتی, ایون اگر وہ پولیٹیکل اپوننٹ ہو تو بھی آپ نے خود اسے پولیٹیکل کر دیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ثابت کریں کہ خواجہ آصف نے کیا ہے, وہ ثابت کریں, وہ ثابت کرنا تو اداروں نے کرنا ہے. وہ سپریم کورٹ سے کہہ رہی ہیں کہ آپ نوٹس لیں. میری بات ہے کہ یہ چیز نہیں, دس از جنرلائزیشن, دس از جنرلائزیشن آف فیکٹس. عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک, چاہے وہ مریم نواز ہو, چاہے وہ عثمان ڈار کی ماں ہو, جہاں بھی ہو,
ہوگا غلط ہے, یہ غلط ہے. This is what we are discussing. I started from that very point. Up to you how you take it, but this is where I am standing right now. No, my point is آپ پولیٹیسائز کر رہے ہیں اس کو کہ آپ ثابت کریں, اسے کیمپین نہ بنائیں. یہ کیمپین بنا رہی ہیں. نہیں, میں ملک صاحب کی بات میں جواب دیتا ہوں. ملک صاحب کی کسی کی ماں کے ساتھ یہ سلوک پاکستان میں ہو رہا ہے. ملک صاحب پلیز دیکھیں, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی انہوں نے نہیں کروایا. نہیں, وہ تو الزام لگا رہے ہیں قاضی آصف کہہ رہے ہیں نا میں نے نہیں کرایا, آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کروایا. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں الزام بنتا ہے پولیس پہ, آئی جی پہ, پنجاب حکومت پہ. ان کو جا کے بتائیں کہ جنہوں نے کیا ہے ان کا ذکر ہی نہیں ہے. میری بات سن لیں, سن لیں. پولیس نے کیا نا, ہاں, تو اس کا ذکر ہی نہیں. اوکے, آپ مانتے ہیں پولیس نے کیا, ٹھیک ہے, پولیس نے کیا نا. کیا پولیس کو صرف پی ٹی آئی کے لوگ اور ان کی مائیں نظر آ رہی ہیں؟ غلط ہے, بالکل غلط ہے. اب مجھے اب میری بات ذرا تسلی سے سن لیجیے. سناؤ. کیا پی ٹی آئی کو اور پولیس کو وہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو یہ نہیں کہہ رہے کہ پوری بیوروکریسی پنجاب میں میاں نواز شریف نے لگائی ہے؟ کیا لاہور ہائی کورٹ نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ یہ بیوروکریسی جو ہے, یہ بیوروکریسی اب کسی کے کہنے پہ لگا جس کی وجہ سے پھر انہوں نے آروز کو کا وہ نوٹیفیکیشن کینسل کیا؟ کیا آج کل پشاور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ نہیں کہا کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ جو کس طرح وہ فون کر کے کہہ سکتا ہے؟ آصف کے پاس کون سی طاقت ہے؟ آصف کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ باجوہ کو فون کر کے کہہ سکتا ہے کہ میں سیٹ ہار رہا ہوں, مجھے بچا لو, کیس کرو, تو اس کو پکڑے, اس پہ بات کریں. آپ بات ہی نہیں کرنے دے رہے یار. کس طرح بات ہم اگر کہہ رہے تو آپ بات نہیں کرنے بات یہ ہے کہ آپ نے جس نے کیا اس پہ الزام ہی نہیں. تو ہم کس نے کیا ہے؟ پنجاب حکومت جس نے یہ کروایا, کس کے کہنے پہ کیا ہے؟ یہ گھروں کے اندر جو چھاپے پڑ رہے ہیں, اور پاور کس کے پاس ہے؟ گھروں میں چھاپے کس کے کہنے پہ پڑ رہے ہیں؟ حکومت کس کے پاس ہے؟ ڈنڈا کس کے پاس ہے؟ اس کی بات کرو. جس کے پاس حکومت ہے کس کے پاس بات ہی نہیں کرنی. خواجہ صاحب پہ ڈال دو, مریم نواز پہ ڈال دو. اونچا بولنے سے آپ کے ووکل کارڈ خراب ہو جائیں گے. میں نہیں اونچا بولتا. سن تو لیں. یہ کس کے پاس ہے پاور؟ پاور حکومت کے پاس ہے, جو ذمہ دار ہے پنجاب حکومت, پنجاب پولیس, پنجاب حکومت کے پاس ہے. پنجاب حکومت کی جو بیوروکریسی ہے وہ کس مجرم کو سلوٹ کرتی ہے؟ سی سی پی او جا کے, اور ڈی آئی جی پھانسی تو جو کرتا ہے اس کو گولی مارو. واہ یار, تیرے تو تے بڑا مینوں کو تارا مسیح لگا ہے. میں عجیب بات کر, ٹھیک ہے نا, اسے پھانسی دے دو. کل کسی نے سننی نہیں, پھانسی دے دو. بھائی اب تم مجھے تارا مسیح سوچ ہے آپ کی. میں اگر ہم کہہ رہے کہ فلاں بندے نے کیا, وہ نے نہیں کیتا, جب ہم کہتے ہیں ایسا ہوا تو پنجاب کی حکومت کس کے پاس ہے؟ طاقت کس کے پاس ہے؟ کون ذمہ دار ہے پنجاب کا؟ پنجاب ایک منٹ مجھے بات کرنا. اب آپ سن لیں, وہ سن تو لیں, مجھے بتاؤ, بریک دے پیر رکھ لا ہے, بس سن لینا. اس کے پاس ہے جو ایئرپورٹ پہ لے جا کے نا نواز شریف کو کہتا ہے کہ انگوٹھا لگائیں. سن لیں, اب اس کے پاس ہے جو آئی جی جا کے نواز شریف کو سلوٹ کرتا ہے. اس کے پاس ہے جو نواز شریف کو اس ٹائم وزیر اعظم کا پروٹوکول دے رہا ہے. کس قانون کے تحت؟ کس قانون کے تحت؟ کس نظام کے تحت؟ بات ہے تمہارے یار کو, کس قانون میں ایل ایل بی کرنا؟ قانون دسن تیرے عقل کی بات. تمہیں نہیں پتا قانون کس کے پاس ہے؟ کون ہے سی ایم پنجاب؟ بات کر رہے ہو, سی ایم وہی ہے جو جا کے دبئی میں اور لندن میں مل رہا تھا نواز شریف سے. اس کو صحیح کراؤ نا. This is victim blaming. This is utter victim blaming. کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ سلوک فلاں نے کیا اور آپ اسی بندے کے پیچھے پڑ جائیں کہ پروف کرو. دس از اٹر وکٹم بلیمنگ. اور جو ڈکیتیاں کر لے, جو دولت لوٹ لے, اسے کہتے ہیں اس نے پروف نہیں کرنا, آپ پروف کر کے دیں. نظام کا کام ہے نا, نظام بتائے کس نے کیا. بہرحال نظام کہاں ہے اس ملک میں, یہی تو سارا جھگڑا ہے. اور بات صرف ماں سے شروع ہوئی تھی, میرا نہیں خیال اس کو پولیٹیکل اینگلنگ کسی کو بھی دینی چاہیے, لیکن جو ہوا ہے وہ ہوا ہے, اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, یہ سلسلہ رکنا چاہیے. اس کی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی کہ یہ کون سی آپریشنل ٹیم نے آ کے کیا, کس نے کس کو حکم دیا, یہ ہوا ہے. اور پوری دنیا میں جب آپ نے کسی پہ ہراسمنٹ کا کیس کرنا ہو یا آپ نے بتانا ہو کہ میں انٹیمیڈیٹڈ فیل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں کسی کی طرف سے, اونس آف دا آرگیومنٹ از آن دی ادر پارٹی. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. اگر خان کو گری چور قرار دیا جا سکتا ہے تو شاہد جن پہ خان صاحب چور کا الزام لگا رہے تھے, اس میں بھی شاید
कोई गलत इल्ज़ाम लगा रहे थे। पुराने सियासतदानों का ये जो तरबियत किया जाता है कि आप मेरे हो तो आप अच्छे हो, वरना तुम फलां जमात से ताल्लुक़ रखते हो तो गद्दार हो, फलां जमात से ताल्लुक़ रखते हो तो कुफर हो, तो इस तरीके से हम ये मुल्क नहीं चला सकते। 72 में लकीर खींचेंगे कि आज के बाद किसी वज़ीर आज़म के साथ ये सलूक नहीं। कब से चलता आ रहा है कि एक हुक्म के मुताबिक जुडिशरी कोई फैसला दे और ऐसे फैसला दे जो कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे लीडर को फांसी का सज़ा सुना दे। हमने सियासत को इस मुल्क में तो ज़ाती दुश्मनी में तब्दील कर दिया। वेलकम बैक। और आप बिलावल भुट्टो को सुन रहे थे जो आज लाहौर हाई कोर्ट में जावेद इकबाल ऑडिटोरियम में ये खिताब कर रहे थे। और आज मुझे उनका पॉलिटिकल नैरेटिव अपनी जगह, लेकिन उनमें बड़ी मैच्योरिटी और बड़ी ग्रेस नज़र आई। बिकॉज़ वहाँ पर जब नारे लगना शुरू हो गए पीटीआई के हक़ में, उन्होंने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया और उन्होंने कहा मैं ज़बरदस्ती आपसे किसी जियाले की तरह या जिए भुट्टो के नारे नहीं लगवाना चाहूँगा। यही रवादारी है, यही थोड़ा सा एसेंस है बर्दाश्त का जो चाहिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए होता। बाकी आप अपने बयानिए पे चलते रहें, लेकिन दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी नीड इन आवर पॉलिटिकल कल्चर। मलिक साहब, आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी और नून लीग के कायद नवाज शरीफ, दोनों ने अदलिया पे अटैक्स किए हैं। दोनों का एक मुश्तरका आर्गूमेंट अगर मैं कंबाइन करने की कोशिश करूं तो वो कहते हैं कि ये अदलिया है जो कवर देती है गैर आइनी इक़दाम को। डिक्टेटर आ जाए, आइन टूट जाए, अदलिया उसके ऊपर मोहर सख्त करती है। और अब मैं ये सोच रही हूँ कि अदलिया से ही तो सारा फ़ायदा लिया है मियाँ नवाज शरीफ ने। अदलिया ने ही तो क्लीन चिट भी दी है, अदलिया ने ही जुल्म भी किया था। तो ये क्या नया बयानिया है अदलिया की तरफ? बयानिया तो ठीक आप कह रही हैं, मगर मेरा ख्याल है बिलावल ने बात भी बड़ी खूबसूरत की है, बड़ी सेहतमंद बात की है। मगर मैं समझता हूँ दोनों कहीं ना कहीं डरे डरपोक हैं, डरते हैं। दोनों ने बड़ा सेफ प्ले किया। मैं यही सोच रहा था, बिल्कुल एक न्यूट्रल में बात करने लगा। इस मुल्क का एक वज़ीर आज़म है, वो कह रहा कि मेरे पे 200 मुकदमात हैं, सारे नजायज़ हैं। मुझे अच्छा ये लगेगा कि फिर ये जाएं कल जेल में पूछें, क्योंकि उन्होंने कहा ना मैं दोबारा भुट्टो नहीं बनने देना या किसी और वज़ीर आज़म के साथ उन्होंने कहा है ऐसे नहीं होने। मेरा जो आर्गूमेंट ये है कि ये भी मोहब्बत पीपल्स पार्टी की है। और जब मैं नवाज शरीफ को सुनता हूँ वो कहता मुझे कोई निकाला। भाई आप भी एक दफ़ा कह दें कि यार चले प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ ज़्यादती हुई, मेरा प्राइम मिनिस्टर था, वो कहे अच्छा इनके लिए गिलानी निकला था, जिस तरह भी हुआ जो वो भी के गलत है। तो अगर आप वाकई ये जो मेच्योरिटी की बात कर रहे हैं, देखिए एक होती है प्रेजेंटेशन, एक होती है अमल। मैं ये नहीं कह रहा कि बिलावल गलत बात कर रहा है, बात वो खूबसूरत कर रहा है, मगर आप पाकिस्तान में क्यों लोगों में इत्तेमाद नहीं आ रहा? वो इसलिए इत्तेमाद नहीं आ रहा कि हमने पूरा पाकिस्तान टॉक शो बनाया, गुफ्तगू। यहाँ पे इसका कहना बनता था कि पता नहीं फैसला अदालतें करेंगी कि बानी चेयरमैन गलत है या सही है। वो कह रहा है कि 200 मुकदमात मेरे पे है, मैं उससे मिलना चाह रहा हूँ, मैं उससे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या वाकई तुम भुट्टो टू तो नहीं हो? फिर मुझे मैं अब खड़े होकर सलूट करता कि यार आज पाकिस्तान पॉलिटिकली लिबरेट हुआ है। जब मैं नवाज शरीफ को सुनता हूँ मुझे 200% यकीन है कि नवाज शरीफ सही कह रहा है कि यार दर्जनों लोग थे, अकेला मैं फंसा पनामा में। मगर वो खूबसूरत बात नहीं लगती जब आप ये कहें कि देखे पनामा में मैं अपना रोना रोगा ना, अगर मैं राना के लिए यहाँ बात करूंगा ना तो यू विल बी मूव्ड कि नहीं ये इसने प्रिंसिपल बात की है। अगर मैं ये करूँ मुझे पेन दो, मेरा कागज़ नहीं, मेरा पानी नहीं, और राना की मैं बात नहीं करूँ, अगर हम तीन यहाँ पे बैठे हैं तो मैं इनसे कहूँगा कि जनाब सबके लिए लाइट बराबर होनी चाहिए, सबको पानी मिलना चाहिए। तो अगर इन्होंने वाकई कुछ करना है, नवाज को इससे निकलना पड़ेगा, मुझे क्यों निकाला? आप फिर राय बताए, मैं शुरू करता हूँ। सोलवर्दी को जहर दिया गया बरहूद में, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म। लियाकत अली का साहब दो, बेनज़ीर को 2 दफ़ा हुकूमत से निकाला गया, नवाज शरीफ को 2 दफ़ा हुकूमत से निकाला गया, अपना शेख मुजीब पाकिस्तान का पॉलिटिकल लीडर था उसको गद्दार करार दिया गया। तो फिर एक दफ़ा खुल के बात करो ना, इस तरह अपनी दुकानें ना लगाओगे, मुझे क्यों निकाला और मैं भुट्टो नहीं दोबारा बनने दूंगा। दिस साउंड डरपोक। अच्छा, भुट्टो नहीं दोबारा बनने दूंगा, मैं किसी और वज़ीर आज़म के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। और जैसे मलिक साहब कह रहे हैं कि फ़ौरन ही उसके बाद फिर एक पूरा मंत्रा एलिगेशंस का पीटीआई के ऊपर जो मुस्तकिल चल ही रहा है। इस वक्त बयानिए तो दोनों जमातों को नहीं मिल रहे, सीधी सी बात है, ये सबको समझ आ गई है। लेकिन मुझे ये बताएं कि रेजिस्टेंस का तरीका कौन सा प्रिवेल करेगा? नवाज शरीफ ने भी रेजिस्ट किया है, 40 ईयर्स प्रिवेल कर गए हैं, बाहर चले जाते हैं, आ जाते हैं, हुकूमत में भी आ जाते हैं। दूसरी तरफ एक शख्स इस वक्त जेल में है
اور وہ مستقل اپنے بیانیے پہ کھڑا ہوا ہے اور اس وقت کہیں سے نہیں لگتا کہ اس کے لیے کوئی راستہ موجود ہے. تو یہ دونوں ریزسٹنس کی ایک فارم ہے. پاکستان میں کون سی ریزسٹنس کی فارم کامیاب ہے؟ پہلے تو آپ یہ طے کریں کہ جو الٹیمیٹ سروائیول ہے وہ کس چیز کا نام ہے. اگر جان بچانا اور بھاگ جانا سروائیول ہے تو پھر میاں نواز شریف صاحب کامیاب ہیں. اور اگر اپنے اصولوں پہ کھڑے ہو کے آخری حد تک جا کے اپنی قربانی دے دینا اصل سروائیول ہے تو پھر بھٹو سروائیول کی علامت ہے. اس کا مطلب ہے پاکستان میں سروائیول آف دا فٹسٹ جو ہے وہ بھٹو ہے. نہیں میں ہاں بالکل. اب میں عرض کروں کہ پوری دنیا میں نا کائنات کا اصول ہے, ایک مارنے والا ایک مرنے والا ہوتا ہے, ایک ظالم ہوتا ہے ایک مظلوم ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ویسے کہہ رہا ہوں اس سیاسی اس سے نہیں ملا رہا. ایک یزید ہوتا ہے ایک حسین ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھائی اور برائی دو استارے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ اپنی جان بچانے کو, اور یہ ان کا حق ہے, کوئی بری بات تو نہیں ہے. انہوں نے کب کہا کہ میں چے گویرا ہوں یا میں کہوں میں نیلسن منڈیلا ہوں. اگر آپ کی ایگزسٹنس کو خطرہ ہو تو آرمڈ ریزسٹنس مسلح جدوجہد بھی الاؤڈ ہے دنیا میں. اچھا اب میں عرض کروں کہ عاشق اور سودائی میں یہی فرق ہے. جو سودائی ہوتا ہے وہ نیوا نیوا ہو کے نکل جاتا ہے, عاشق کھڑا رہتا ہے. منصور بالحلاج جب اس کا ایک ایک پور اتارا جا رہا تھا نا تب بھی وہ اپنے سسکیاں لے رہا تھا اپنے ایکسٹریم پہ نہ جائیں. نہیں میں ویسے ایک مثال دے رہا ہوں, دنیا میں مثالیں بنی ہیں نا. لیکن میرا سوال تو آپ سے یہ ہے کہ کیا کوئی دوبارہ بھٹو بنایا جا رہا ہے؟ یہ سوال کس سے کیا جائے اور اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا نظام وہی بات ہے جہاں تک ہم جا سکتے ہیں. بھٹو سے مراد یہ ہے جو بھٹو سمبل بن گیا نا بیسیکلی. بلاول بھٹو نے کہا کہ ایک اور بھٹو نہیں بننے دیں گے, تو بھٹو کو تو پھانسی ہوئی تھی. زنیرہ سے ایک سوال چھین لیا جو میں نے جناب سے کرنا ہے, وہ اس کا میں بیک گراؤنڈ بنانا. دیکھیں بات یہ ہے سیدھی پاکستان کی آپ نے بات کی نا, پاکستان میں ہے یہ نظام میں اگر یہ جو جتنے بھی سمبل لیتا ہے نا کھڑے ہو جائے, یہ جو بھٹو زدہ ہے, فیکٹس جو ہیں, میں سچائی کی بات نہیں کر رہا, فیکٹس یہ ہے کہ 14 اگست 1973 کو بھٹو آیا موسٹ پاپولر مین, اور 5 جولائی 77 کو 3.5 سال کی حکومت کر کے چلا گیا. جس بندے کو اس نے چیف بنایا وہ 11 سال رہا, اور 11 سال اس نے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا وہ سب کو پتہ ہے. بھٹو کو 2 بیٹے تھے, دونوں ان نیچرل گئے. اپنا اس کی بیوی دنیا سے دماغی طور پہ ڈسٹرب ہو کے گئی, بیٹی اس کی اسیسینیٹ ہوئی. یہ ہے ریالٹی. یہ جو رانا صاحب فرماتے ہیں, جو میں نے سوال کی طرف آ رہا ہوں, دوسری طرف میں اس کا جواب دے رہا ہوں. دوسری طرف ہے جس کو میں کہتا ہوں پاکستانی ٹیکنالوجی, جس کا پی ایچ ڈی نواز شریف ہے, کہ جب آپ پاکستانی ٹیکنالوجی کیا ہے کہ جب طاقتور سامنے آئے تو پیری پہ جاؤ, آپ فوراً تھلے لگ جاؤ اور آپ انتظار کریں اپنے ٹائم کا. میں اب طریقے سے بات کر سکتا ہوں نا. نواز شریف 73 کا ہے, بھٹو 49 ایج میں, میرا حال ہے میں اس سے گزرے کتنی دیر, مجھے بچہ لگتا ہے 49 کا. 49 میں ہی واز ڈسمسڈ, 51 میں دنیا سے چلا گیا. نواز شریف آپ بھی بیٹھا ہوتا ہے, چہرے پہ لگتا ہے پیسے پوسے لائے ہوئے ہیں, میک اپ شاپ کیا ہوا ہے, گفتگو آ رہا ہے, میں نے ایم پی بنا رہا ہے. اب دیکھیں ریالٹی کیا ہے. ریالٹی یہ ہے کہ وہ 5 آرمی چیف لگا چکا ہے, اس نے 1 آرمی چیف لگایا جو اس کے ساتھ ہوا. اب وہ 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننا ہے. اب میرا رانے سے یہ سوال ہے کہ رانا یار بڑا تم بھائی بھی ہو دوست بھی ہو, میرا یہ مسئلہ حل کرو. یہ جو انقلاب ہے, یہ جو رونا دھونا, یہ جو تم اصولوں کی باتیں کر دو گے, اصول زندہ رہتے ہیں, دلیر لوگ زندہ رہتے ہیں. بھٹو کے 3.5 سال ہیں اور اس کے 32.5 سال ہیں. اب مجھے سوال یہ ہے کہ کیا تم اس نظام کو نہیں سمجھتے, اس سے مطمئن نہیں ہو, تمہیں کیا پرابلم کیا ہے, رونا دھونا کیا ہے؟ اچھا انہوں نے فیکٹس اور سٹیٹس سامنے رکھے ہیں, اتنے سال. یہ سوال میرا بڑا دل کرتا ہے. اس نے بہت اچھا کیا, مجھے ٹیپو سلطان یاد کرا دیا جو کہتا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 200 سال حکومت کی پنجاب انگریزوں نے اس کے بننے کے بعد 200 سال وٹ ایور 200 سال. لیکن تاریخ نا ٹیپو سلطان کو ہیرو لکھتی ہے, انگریزوں کو نہیں لکھتی, ٹھیک ہے. اگر آپ نے تاریخ میں زندہ رہنا ہے تو پھر آپ کو تاریخ کی قیمت دینی پڑے گی. جسٹ کمپلیٹ کرنے دیں, تاریخ کی قیمت دینی پڑے گی. اور اگر آپ نے آج زندہ رہنا ہے تو پھر آپ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو, 5 آرمی چیف لگا لیں گے آپ, اور ہر آرمی چیف آپ کو جو ہے نا کہے گا چل ٹھیک ہے نا, بولے دیا باہر نکل. تو یہ آپ نے طے کرنا ہے کہ آپ نے تاریخ میں بہادر کے نام پہ زندہ رہنا ہے کہ بھگوڑے کے نام پہ زندہ رہنا ہے, یہ آپ نے طے کرنا ہے. اور یہ جو تم کہتے ہو نا کہ یہ سسٹم اور ان کے خلاف میں کیوں ہوں, میں نے حبیب جالب صاحب کے ایک نظم کے نا 2-3 شعر وہ کہتے ہیں
کہ دیپ جس کا محلات میں چلے, چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے, جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے, ٹھیک ہے, ایسے دستور کو, صبح بے نور کو میں نہیں مانتا. کہتے ہیں کہ پھول شاخوں پہ کھلنے لگے تم کہو, جام رندوں کو ملنے لگے تم کہو, چاک سینوں کے سلنے لگے تم کہو, ایسے کھلے جھوٹ کو, ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا. چارہ گر درد مندوں کے بنتے ہو کیوں, تم چارہ گر کوئی مانے گا نہیں. میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا ایسے ظلم کو, صبح بے نور کو میں نہیں مانتا. بات یہ ہے کہ بھائی میں صحیح ہوں غلط ہوں, مجھے اس نظام کے اندر سے لوگوں کی سسکیوں کی آواز آتی ہے, مجھے اس نظام کے اندر غریبوں کی آہوں کی, ان کے آنسوؤں کی خوشبو محسوس ہوتی ہے, مجھے اس نظام کے اندر ان کے چھینے گئے خوابوں کی خوشبو محسوس ہوتی ہے. میں اس نظام کو کیسے مان لوں جس میں ایک بندہ کھربوں روپے کا مالک ہو جائے اور وہ کہ میں غریبوں کا بیتاج بادشاہ ہوں, اور 24 کروڑ لوگوں کو زندگی گزارنے کا موقع نہ مل رہا ہو, روٹی کھانے کا ان کے پاس پیسے نہ ہو, ان کے پاس ایک نوالے کے پیسے نہ ہو, اور تم کو بلے بلے جمہوریت, جی یہ جمہوریت کے بیٹا 4 دفعہ وزیر اعظم, 4تھی دفعہ بنیں گے, 3 دفعہ تم نے اس ملک کے ساتھ جو بیڑا گرک کیا ہے, تم آج کہہ رہے ہو جی میں بڑا بادشاہ ہوں. میں نہیں مانتا اس بات کو بھائی. نہ مانو, تمہارے ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑنا. یہ جو رونا دھونا شاعری سے ملک بدلنے والا جو ہے نا دانشور, جس طرح جالب تھا, جب جالب نے 60s میں کہا تھا میں اس دستور کو نہیں مانتا, اس کے بعد 11 سال ضیاء اللہ کا, اس نے کہا میں نہیں مانتا, کر لو جو کرنا ہے. 9 سال جنرل مشرف آیا, کیا ہوا؟ اس کے بعد جو 73 کا دستور ہے اس میں 21 ترمیمیں ہو چکی ہیں, اور جو دستور چل رہا ہے وہ تمہیں اس کا بھی پتہ ہے. تو جو شعر و شاعری رونا تو نا اس سے ڈالتے رہو, کرتے رہو, اپنا ماتم کرتے رہو, ملکہ جذبات بھی بنے رہو, سن لو نا شہنشاہ جذبات بھی رہو, تمہارا کام ہے. مگر میں تمہیں بتا دوں ہونا وانا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں شہنشاہ جذبات ہوں, آپ شہنشاہ ظرافت ہیں, میں اس سے انکار نہیں کرتا. ٹھیک ہے, میں لیکن بات یہ ہے کہ مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دیں, آپ نہیں دیں گے. زنیرہ صاحبہ, کیا ہسٹری میں حبیب جالب اور ضیاء الحق جب لکھے جائیں گے تو ہیرو کون ہوگا؟ حبیب جالب. اور ویلن کون ہوگا؟ ضیاء الحق. دیٹس اٹ, بس میں نے اتنا ہی کہنا تھا. ہسٹری میں ہیروز یاد اتنا بھی بہت ہے, اتنا بھی بہت ہے. لیکن اسٹل آئی کیپ آن تھنکنگ, میرے ذہن میں یہ سوال ویسے چلتا رہتا ہے کہ ہم نے ایموشنز اور آپس کی لڑائی بنا لیا پولیٹکس کو. پوری دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا. گورننس اورینٹیڈ, ڈیلیوری اورینٹیڈ, سمپل سسٹم ہوتا ہے. ہم کن بحثوں میں پڑ گئے ہیں. ہماری جو اصل سیاست ہے وہ تو لوگوں کی طرف ڈائریکٹڈ ہے ہی نہیں. سیاست کی ڈیفینیشن چینج ہو گئی ہے. پرسنل اٹیکس, پرسنل ڈگز. میں سمجھتا ہوں اس میں, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں نا وہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں. یہ ان کو جس کلچر میں ہم نے رکھا ہے نا, جو طاقتور طبقے ہیں انہوں نے ان کو صرف پاور سیکنگ کے لیے رکھا ہے. یہ پروسیس میں آئے نہیں ہے کبھی. کوئی مجھے بتا دو دنیا کی کون سی سیاست اس طرح چلے گی؟ جب آتے ہیں یہ پاور کی گیم میں سارے, تب بھی کوئی کوشش کرتے نظر نہیں آتے. مجھے آپ بتا دو, میرا آپ دونوں سے سوال ہے, مجھے آپ بتا دو, مطلب میرے لیے تو ہم سارے تینوں پاکستانی ہیں, مگر آپ پنجاب میں بڈھا ہو گیا ہوں, میں میرا حال جوانی سے سن رہا ہوں زرداری سے, بھئی اگلا مہاراشٹر لاہور ہوگا, ہم پنجاب میں کام کریں, ہم پنجاب ہم نے روکا ہے. اب بھی آج بھی جناب فرما رہے تھے صاحب بادر کہ لاہور سے مجھے عشق ہے, میں لاہور میں آ رہا ہوں, اور جا کے یہ پوچھ لو, یہ بڑا پرانا چہل ہے, بڑا عاشق ہے پیپلز پارٹی اصلی کا. ذرا مجھے بتاؤ کہ بلاول جانے آنے کے لیے کتنے پیسے چاہیے, کتنی دور ہے لاہور سے. میں وہاں پہ گیا ہوں, میں زرداری سے بھی ملا ہوں, یقین کرو وہ ایک کوئی عربی محل سے بھی اوپر کی چیز ہے. اس بندے کی پارٹی جو کہتا تھا روٹی کا بڑا مکان, جو کہتا تھا ذوالفقار علی بھٹو, پوچھو بلاول ہاؤس کی بات, میں اس کی بات کر رہا ہوں. میں ذوالفقار علی بھٹو کا وہ فکر آپ کو بتاتا ہوں. وہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو کون ہے. بھٹو اس بندے کا نام ہے جس جھونپڑی میں بارش میں چھت ٹپکتی ہے, بھٹو وہاں رہتا ہے. اور اس کا نواسا کہاں رہ رہا ہے, ذرا اوبر کرا کے دکھا. میں نے 7,500. دیکھیں وہ بالکل مالک صحیح کہہ رہے ہیں, اور یہ کبھی کبھی سال میں ایک دفعہ صحیح بھی کہتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. تو یہ کتنی دفعہ ٹھیک کہتے ہیں؟ تو زندگی یہ آئی رونے ہیں, اس کا ایک ہی کام ہے رونا. اس کو بیچارے کو مجھے تو بڑا کبھی دل کرتا ہے یار, انہوں نے تو پھر آپ کو ایک دفعہ شاعری رونا شاعری, بس وال نہیں پھوٹتا. ایک وقت آنا نے شو دے بھی کرنے کا. چل یار چل میرا برا میں یہ بتا دوں کہ دیکھیں بلاول بھٹو نے نا اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا, نو ڈاؤٹ, ٹھیک ہے, میچورٹی. اس نے بتایا کہ میں خاندانی آدمی ہوں, اگر نعرے لگ ہی گئے ہیں, ہی نوز ہاؤ ٹو ہینڈل اٹ بائی دی وے, اور اس نے میچورٹی کا مظاہرہ کیا, اس نے اس سچویشن کو ٹیکل کیا. اور میرا یہ یقین ہے کہ جنہوں نے اس کی موجودگی میں اس کے قاسم کے ابو کے نعرے لگائے نا, وہ شرمندہ ہوئے ہوں گے.
उसके रवैये से, दैट्स व्हाट द पॉलिटिशियन शुड बी, ठीक है ना, ऐसा होना चाहिए। तो मेरा भांजा मुकाबले फखर है इस हद तक, ठीक है। बाकी आज उसने जो मुस्कुराते, उसकी उर्दू जो है मेरी इंग्लिश की तरह ठीक नहीं है, तो उसने जो बात कही वो कन्वे सही नहीं हो सकी। उसने कहा कि जो लोग कासिम के अब्बू पे तोशा खाने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है कासिम के अब्बू ने जो उन पे इल्ज़ाम लगाए थे चोरी के, वो भी किसी हद तक ठीक ही होंगे, ठीक है ना। देखे उसने दबे दबे लफ्जों में बात तो उसने कह दी, जाहिर है, लेकिन वैसे एकदम से मुझे ये समझ नहीं आई कि एक तो अदलिया पे ये बयानिया इनका क्यों शिफ्ट हो गया, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन ने भी, और उन सब ने जो एकदम से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर एतराज़ उठाने शुरू कर दिए हैं। इसमें सिर्फ एक कानून अगर मैं यहाँ ऐड कर सकूँ, आर्टिकल 217 कहता है अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा देता है तो फिर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के किसी एक जज को नामजद कर सकते हैं जो फ़ौरन टेक ओवर करता है। अब हल्का बंदियों पे लड़ाई हो रही है बेसिकली, और किससे हो रही है? नून लीग की, डायरेक्टली चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, जो कि हम हमेशा से समझते थे कि उनका बंदा है। तो ये किस तरफ जा रही हैं चीजें? नहीं, वो तो सुप्रीम, अच्छा आप मलिक साहब से देखिए, उसमें कल बड़ी वो मौका नहीं था। अच्छा, आपने बड़े कल खूबसूरत बात की बच्चों की, जो हमारे फूल हमारे इस दुनिया से, और आपने 16 अगस्त की बात की, फॉल ऑफ ढाका की। मैं समझता हूँ हम 16 अगस्त 1970 पे खड़े हैं, 71 पे खड़े हैं, किस चीज़ पे खड़े हैं? हमने एक चीज़ नहीं सीखी। मैं कहता हूँ जो भी हो, सिर्फ एक चीज़ है, आपने ज़िंदगी में पहली दफ़ा 1970 में पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, 1 मैन 1 वोट, ठीक है जी, हो गया इलेक्शन। आज 2023 आ गया, अभी तक हमने असेंबली को कॉल नहीं किया। अभी तक हमारा एक ही क्वेश्चन है कि हम फेयर इलेक्शन कराते हैं, कराने आते नहीं हैं, हमारे पास सिस्टम नहीं है, अल्लाह ताला ने हमें दिमाग नहीं दिया, यहाँ पता नहीं हमारे अंदर कोई पता नहीं कोई ब्लड की फॉल्ट। मैं समझता हूँ ये आज भी वही क्वेश्चन है जो आप डिस्कस कर रही हैं। जब तक ये पाकिस्तान की रियासत से मैं मुखातब हूँ, हमारे इस निज़ाम को खुदा के लिए एक काम कर दो, वो एक काम ये कर दो, एक जेन्युइन किस्म का सिस्टम बना दो जिसमें फेयर इलेक्शन हो जाए। पाकिस्तान को दुनिया का कोई बंदा नहीं रोक सकता। जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हुआ है उसके फौरन बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को टारगेट करना, उनके ऊपर एक तो जो उनका आबाई हल्का है जेहलम, उसके हवाले से, फिर रावलपिंडी के हवाले से भी उनके ऊपर आ रहा है, गुजरांवाला के हवाले से भी। लेकिन ये जो सामने रीजंस रखी जाती हैं ना, असल रीजंस वो होती नहीं है कई दफ़ा। तो ये एकदम से इलेक्शंस के करीब बार काउंसिल का कहना कि ये शफाफ नहीं होंगे इलेक्शन, हमें इस पे शुबा है, ये तो अभी से सब कुछ कंट्रोवर्शियल हो गया है। शुरू हो गया। ये जो पाकिस्तान ये बार काउंसिल है, ये उनकी है ना, वो जो उनके उस हामिद खान ग्रुप को शिकस्त दे के, ये इनका टिल्ट उनकी तरफ है, इसलिए ये डायरेक्शन कि ये नून लीग ओरिएंटेड सारी बॉडीज हैं, इनका होल्ड है इस वक्त इस पे। अगर इनकी तरफ से ये बात कही जा रही है तो समझना चाहिए कि किसको। अच्छा, थोड़ा मसाला लगाने के लिए, ये जो राजा साहब हैं, ये तलाश तो हमारे बानी चेयरमैन की, और मुझे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी याद है कि मैंने बड़ा सही बंदा ढूंढ लिया, अब इंशाल्लाह इलेक्शन ठीक होंगे। और उसके बाद उन्होंने कहना शुरू किया, ये भी कह बेचारे बाजवा भी डाल दिए। मतलब ठीक कह रहे हैं कि ये वो अबू ने कहा था कि मैंने सिलेक्ट किया। अभी तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो मसला होल्ड करके रखा हुआ है, मतलब इतना बायस्ड सिस्टम, हमें समझ आ रही थी कि पीटीआई कह रही है तो कोई वजह है, ये अब बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट। मैं उसी तरफ जा रहा हूँ कि वो कासिम के अबू ने सिलेक्शन की और उन्होंने कहा कि मैंने की थी और अबू ने भुगतना पड़ रहा है। लेकिन मियाँ साहब बड़े सही सिलेक्ट करते हैं, हर आर्मी चीफ उन्हें एक दफ़ा जिसको सिलेक्ट करते हैं उसे कहते हैं, फिर आर्मी चीफ जो उनके साथ करता है ना, वो बताता है कि आपकी सिलेक्शन कहाँ खड़ी है। बार मैं इस पर नहीं जा रहा, ये तो एक ऐसे ही मैं समझता हूँ कि इदारों के ऊपर हमें तनकीद और वो करने से इज्तनाब करना चाहिए और उन्हें अपना काम करने देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने एक काम बड़ा अच्छा किया है, देखें, उसकी तारीफ करनी बनती है, और वो ये कि उसने आखिरी हद तक कोशिश की कि इलेक्शन ना हो। परवीन शाकिर का उसका असल काम है वो नहीं ना हो। परवीन शाकिर का एक शेर है कि मुमकिन फैसलों में एक फैसला हिजर भी था। मैंने तो एक बात की, उसने कमाल कर दिया। वो अभी तो हाई कोर्ट ने कहा, उनका नोटिफिकेशन भी नहीं आया, हुक्म भी, उन्होंने फटाफट बंद करो, सारी हड्डी बंद कर दो, ठीक है, ट्रेनिंग बंद कर। इतने माशाल्लाह एक्टिव हैं, ठीक है। दूसरी तरफ जब पेशावर हाई कोर्ट को फैसला करती है तो कहते हैं हम खुद मुख्तार हैं, ठीक है ना। जस्टिस बंदयाल को घासरी डाली, चीफ जस्टिस की मैं बात करूं, थोड़ी सी राना साहब से गुस्ताखी के साथ, आप देखें इलेक्शन की मैंने बात की ना, अब छोड़ दें हुकूमत इलेक्शन, कल है 20, 21, 22, 30 दिन है आपके पास कागजात नामजदगी जमा कराने। कल भी हमने बात की थी। अब ट्रेजिडी देखे क्या है, हम तो एक जिस जगह बैठे हैं,
آپ کی ایک پارٹی ہے پی ٹی، اس کو ایک لیسن آپ نے نا ایک سرٹیفکیٹ دینا ہے. اچھا اگر آپ کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں نا ہوگا تو پھر آپ کی جس طرح آپ گاڑی چلاتی ہیں تو آپ کے پاس لائسنس آ گئے. اچھا ان بیچاروں کا فیصلہ کر دیا محفوظ. اب 20 21 اب وہ 22 کب تک محفوظ رہے گا؟ سنتے جائیں. اب انتہائی غیر محفوظ مطلب ہے رہے گا. 3 مطلب کا مطلب ہے کہ رانا میرا بھائی اگر چاہتا ہے، اس کا رائٹ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ بنے، نہ یہ بھلے کے لیے لکھ سکتا ہے. کنفیوز کر دیا نا 3 دن اور کوئی پتہ نہیں. میں آتے اس شو میں آ کے ٹی وی غور سے دیکھا تھا، میں کہا کوئی پتہ نہیں، اللہ کرے کوئی دیکھیے. اب سوچیں آپ پارٹی کس اذیت میں ہوگی پی ٹی آئی کہ 3 دن کل سے یہ آپ کا کام شروع ہونے لگا ہے. تو اب آپ ہی سوچ لیں کہ ہمارے آنے والے الیکشن کیسے ہوں گے. میں دیکھیں بات یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی کی جہاں تک بات ہے نا، میں تو کل بھی کہا تھا کہ وہ ایک کالعدم تنظیم بن چکی ہے. ٹھیک ہے نا. آج تقریباً ابھی نگران وزیر اعظم پہ آئیں گے، انہوں نے بھی تقریباً میں اس کا ایک مثال دیتا ہوں کہ جو ورچوئل ان کا جلسہ ہوا تو کتنا میڈیا نے کور کیا اسے، کتنے اخبارات نے کور کیا اسے. یہ تو کالعدم تنظیموں کے ساتھ ہوتا ہے نا ایسے. اور ہم ہر چیز ڈال دیتے ہیں طاقتوروں کے کھاتے. ٹھیک ہے نا. ہر چیز وہ جو ان کے پیچھے وہ ہیں انہوں نے یہ کیا. حالانکہ میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز کے پیچھے آپ وہ طاقتور اداروں پہ ڈال دیں. ایک بہانہ مل گیا کیا کسی میں یہی عرض کر رہا ہوں جنرلائز کر کے سارا کچھ ادھر پھینک دیں. وہی نا کہ میڈیا نے اس جلسے کو کور کیوں نہیں کیا. ٹھیک ہے. ایسا کالعدم تنظیموں کے ساتھ ہوتا ہے نا. تو کیا اگر پی ٹی آئی کالعدم ہو چکی ہے تو ایک دفعہ اعلان کر دے، کٹی کٹا کٹ دے نا، ختم ہو جائے گی بات، معاملہ مک جائے گا. کہیں پیمرا نے کچھ یہ بات کیٹیگوریکلی کہی ہے کہ ٹھیک ہے بانی جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ تو بینڈ ہیں، کیا پی ٹی آئی ایز اے جماعت بھی میڈیا پہ بینڈ ہے؟ نہیں، سوری، کوئی پیمرا کی طرف سے ہاں یہی تو میں کہہ رہا ہوں. یہ ہم اخلاقی طور پہ عمران خان کا لفظ یوز نہیں کرتے. اچھا گستاخی کے ساتھ. پرسنل ہماری دیکھیں نہیں کس طرح کا یہ کوئی اس طرح کا لا نہیں ہے پاکستان کا جو میڈیا ہے نا، یہ ہم اچھے اخلاقی لوگ جو ہم مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی طاقتور. ایک میرا دوست تھا، وہ اس کا باس بڑا طاقتور تھا تو وہ بھی کھڑا تھا. تو اس نے باس نے کہا کہ یار میں سوچ رہا ہوں کہ میں ٹنڈ کرا کے کیسے لگوں گا. وہ بندہ غائب ہو گیا. 2 منٹ بعد آیا ٹنڈ کروائی ہوئی تو کہتے سر ایسے لگیں گے آپ. ٹھیک ہے. ہم غلامی میں اس سطح پہ چلے جاتے جو چیز ہم پہ لگی نہیں ہے ہم اسے خود ہی اپنے اوپر لاگو کر کے ہم اس کو ہمارے اندر سے ہم سارے چیف الیکشن کمشنر ہیں. پہلے ہی ہوگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. نہیں ہم اندر سے سارے چیف الیکشن کمشنر ہیں. وہ ابھی انہوں نے کوئی اشارہ بھی نہیں کرتے. ہم نے نہیں، میں نہیں ہوں. آپ نے مجھے اس پروگرام میں 2 دفعہ قاسم کے ابو کا نام لینے سے روکا. وہ تو میں نے آپ کی بھی جاب بچائی، اپنی بھی بچائی. اس چینل میں اتنے لوگ کام کرتے ہیں، سب کے ساتھ نیکی کی. اچھا ہاں اور کیا. اچھا آئی ایم سوری مجھے نہیں پتا تھا. آپ نے میری نوکری بچائی. اللہ تعالیٰ شکر ہے میرے اللہ. میں مجھے زنیرہ کی شکل میں میرے پاس ایک گائیڈ میں کورس کریکشن کرتی رہتی ہوں آپ کی، اس لیے آپ یہاں موجود ہیں. بہت بڑی مہربانی. میں دیکھو مجھے نا ایک عرصے سے ایک رہنما کی تلاش تھی جو مجھے سیدھا رستہ دکھائے. زنیرہ تھینک یو ویری مچ. شکریہ، آپ نے مانا کم از کم. لیکن بہرحال یہ آپ ڈاٹس کنیکٹ کریں تو سب کو پتہ ہے ان دونوں بار کاؤنسلز پہ، ان ایسوسیشنز پہ نون لیگ کا قبضہ ہے. آج عدلیہ کے اوپر بات چیت قائد نے کر دی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی ملتوی کرانا چاہتے ہیں الیکشنز کہیں نہ کہیں کوئی؟ مجھے تو نہ دیکھے میں آپ کو بتاؤں ویسے چیف الیکشن کمشنر پہ ڈائریکٹ اٹیک ہو گیا. میں عرض کروں کہ مجھے نا ذرا یہ بات اب کہتے ہوئے تھوڑا میں بہادری سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ چیف جسٹس صاحب تو پاکستان سے باہر گئے ہیں گرمیوں کی چھٹیاں، تو میں ذرا کہہ سکتا ہوں. لیکن ان کے بندے یہی ہوتے ہیں. اچھا ہوتے ہیں. نہیں پھر میں نہیں کہتا. لیکن ایک بات مجھے نا ذرا بڑی مزے کی لگی ہے کہ یار ہم بھی کہیں کوئی چھوٹے موٹے وہ ہو جاتے ہیں نا عدلیہ میں، ہم بھی چھٹیاں گزارنے جاتے کہتے بھائی عدالتیں چھٹیوں پہ. ہم تو عید والے دن بھی نوکری کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. مجھے تو چھٹی کی سائنس بڑی مزیدار ہے کہ ہمارے یہاں جو انگریز لوگ تھے نا جو جج جوج تھے تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے ملنے جایا کرنا تھا. یہاں پاکستان میں جو ہوتے تھے پری پارٹیشن دیکھا انگریز سے کتنی محبت کرتے ہیں ہم. تو وہ یہ کرتے تھے کیونکہ ان کو چھٹی اس لیے چاہیے تھی کہ اس زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھے تو آپ تو سمجھتے شپ میں جانا آنے کا. تو اس لیے یہ ہماری عدالتیں میرا لے ابھی تک 47 سے پہلے اور یہ چھٹیوں کا کوئی تصور نہیں. وہ قومی خزانے پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے. یہ وہ ٹریڈیشن ہے. وہ اسی طرح سفر کرتے ہیں جس طرح انگریزوں کے دور میں سفر وہ کیا جاتا ٹریڈیشن اپنے چارٹر تیار ہو کے گرمی کی چھٹیوں میں. آپ کو پتہ مہینوں کے ساتھ بریک لینے دیں. لیکن جانے سے پہلے صرف یہ ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے اور یہ ذہن میں ہی رہے تو بہتر ہے کیونکہ جو چیزیں جواب جن کے نہیں ہوتے وہ کسی اور طریقے سے پھر ہمیں سننے کو ملتے ہیں. یہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جو ہے انتخابات سے پہلے چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ آئین ٹوٹنے پہ کہاں تھے؟
جب 14 مئی کی ڈیٹ ملی اور اس کے بعد مستقل یہ بحث ہوتی رہی پنجاب میں الیکشن ہونا ہے نہیں ہونا, کے پی میں ہونا ہے نہیں ہونا, دوسری جگہوں پہ دونوں جگہوں پہ انلیگل گورنمنٹس بیٹھی نہیں ہیں, مینڈیٹ سے ہٹ کے کام کیے جا رہی ہیں, اتنی آئین شکنی ہو چکی, یہ خاموش تھے. آج بول پڑے ہیں. یہ ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ان آر اون باڈیز جو لوکلی موجود ہیں ارد گرد. ساری پولیٹیکل باڈیز ہیں, ساری ہائی جیک ہوئی ہوئی ہیں, ایجنڈا ڈریون ہیں. کسی کی کسی بات میں کہیں نہ کہیں ڈھونڈیں, آپ کو کوئی نہ کوئی ایجنڈا ضرور مل جائے گا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ونس اگین. اور ایک دم سے الیکشن کمیشن کو احد چیمہ کا ہونا بھی کھٹکنے لگا کہ وہ کیونکہ ان کا ٹلٹ ہے بڑا واضح ایک طرف, تو وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں الیکشن سے پہلے. یہ کسی کو یاد نہیں آیا جب ساری ٹرانسفرز پوسٹنگز ہو رہی تھیں, اسٹیبلشمنٹ ڈویژن احد چیمہ کے ہاتھ میں تھا, کہ کی پوزیشن پہ بیٹھ کے اگر ان کا ٹلٹ ہے کسی جماعت کی طرف تو وہ اپنی مرضی کی ٹرانسفر پوسٹنگز کر رہے ہوں گے, جو کچھ ہو سکتا ہے کر رہے ہوں گے. لیکن جب سب ہو گیا ہے تو ایک دم سے ان کو ہٹا کے, وہ جیسے کہتے ہیں نا آپٹکس کے لیے صرف چیزوں کو برش کر دیں تھوڑا سا کہ وہ ٹھیک لگنے لگیں, ایک لاسٹ ٹچ اپ جو ہوتا ہے میک اپ کا وہ کر دیں. احد چیمہ کے بعد فواد حسن فواد کا آبویسلی ذہن میں نام آتا ہے, لیکن جس تیزی سے وہ پی آئی اے کی نجکاری کے لیے, پرائیویٹائزیشن کے لیے ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں, انہی کے کہنے پہ ایک صدارتی آرڈیننس کی بھی باز گشت سنی ہے کہ وہ پاس ہوگا تاکہ کوئی کانسٹیٹیوشنلی الیکٹڈ باڈی انٹروین نہ کر سکے, بالکل اسموتھ ٹرانزیشن ہو اس کی نجکاری میں پی آئی اے کی. کل پھر ان کا بیان آیا کہ ہم انتہائی تیزی سے کریں گے, اور انہوں نے اس میں کوئی ٹائم فریم نہیں کہا کہ الیکشن ہو چکے ہوں گے نہیں ہوئے ہوں گے, گویا کہ وہ بیٹھے ہی صرف نجکاری کرنے کے لیے. اور 26 پاکستان کے ایسٹس ایسے ہیں جس کی نجکاری اس وقت پروسیس میں ہے. یہ صرف فارمیلٹی احد چیمہ کی پوری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے تو مطلب رادر یہ انہوں نے اس کو اور آبویس کر دیا ہے. شاید اگلے کسی سیٹ اپ میں کوئی ان کو پوزیشن ملنی ہو. تھوڑی سی اندر سے خبریں آئی ہیں کہ بلاول بھٹو نے احتجاج کیا, مطلب لیکن اب آخر کیوں وہ اٹس ٹو لیٹ فار دیٹ, کیونکہ وہ ہے نا. اصل میں دیکھیں ہمارے یہاں ہم نے ہر جگہ جو ہے نا وہ جو بات, اگر آپ اصول, ہم کہتے ہیں نا اصول, رانا سے میں شغل تو کرتا ہوں, مگر اصول جب آپ سسٹم بنا لیتے ہیں تو پھر آپ ایموشن سے نکل جاتے ہیں. اب اصول یہ ہے کہ ان پہ الزام کیا ہے, ان پہ الزام یہ ہے کہ جناب یہ شہباز شریف کی حکومت کا حصہ تھے. بھائی خدا کے لیے 4.5 مہینے آپ کو نظر ہی نہیں آیا. مطلب یہ کوئی ایسی بات ہے کہ بس 4.5 مہینے کے بعد پتہ لگا وہ رانا صاحب نے تو ٹائی لگائی ہوئی ہے. یعنی کہ ہمارے الیکشن کمشنر صاحب کو یا اس نظام کو اب پتہ لگا ہے کہ یہ تو پہلی حکومت میں تھے. تو آرگومنٹ بڑا عجیب و غریب ہے. تو اس سے یہ چیز تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کو اس وقت جو آج کا پاکستان ہے, میں آنیسٹلی آپ سے کہہ رہا ہوں, اس میں سب سے زیادہ جس چیز کا تقدس بنتا ہے, نگران تو اپنے آپ کو لوز کر گیا ہے, اس پہ تو ہم بعد میں بحث کریں گے. الیکشن کمیشن پہ جتنے بھی دھبے لگیں گے, جتنی ڈیبیٹ ہوگی, وہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا. میں بڑی سنجیدہ آپ سے بات کر رہا ہوں. نہیں, اگر الیکشن کمیشن کا یہ لیول آ گیا ہے کہ ہم بیٹھ کے آج یہ بات کر رہے ہیں, الیکشنز جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں وہ مزید ایکسپوز ہو رہے ہیں اور پولیٹیسائز بھی ہو رہے ہیں مزید, تو ایسے الیکشنز پھر کیا وہی گیم چلنے والی ہے؟ الیکشن کے فوراً بعد کوئی پارٹی آ کے کہے گی اتنے حلقے کھول دیں, فلانا حلقہ کھول دیں, حلقہ بندیوں کے اوپر کورٹس نے کہہ دیا ہم بالکل آپ کی کوئی بات نہیں سنیں گے. الیکشنز کے بعد دیکھیں گے, الیکشنز کے بعد جب حلقہ بندیوں کا معاملہ سامنے آئے گا اور کھلے گا, وہ تو ایک پینڈورا باکس ہوگا. تو یہ ابھی سے تیاری ہے اس الیکشن کو ڈیریل کرنے کی. وہ سردار جی نا چوک میں کھڑے بڑھ کے مار رہے تھے, تو کسی نے کہا سردار جی لائی ہے, کہنے نہیں منگوائی ہے. تو ابھی ہم نے الیکشن نہیں ہوئے تو ہم, کیا مطلب ہے یہ میں آپ کو اس کے بعد جنہوں نے پنجابی آتی انہیں سمجھ آ گئی ہوگی کہ ابھی کوئی چیز ہوئی نہیں, پنڈ وسیا نہیں, پنڈ وسیا نہیں, الیکشن تو نہیں ہوئے نا, پنڈ وسیا. جتنے بھی مہذب ہم رہ گئے ہیں مہذب معاشروں میں, جب چیف جسٹس کہہ دیتے ہیں کہ اس سے ایک دن آگے نہیں ہوگا, تو ہم تو یہی سوچ سکتے ہیں نا کہ نہیں ہوگا. کون سا چیف جسٹس, کس نے کہا ہے یہ؟ نہیں کون سے چیف جسٹس آپ کس, یہ ہمارے یہ والے؟ ہاں جی یہ اچھا. تو جو پہلے چیف جسٹس تھے وہ کلرک تھے, وہ ٹھیک نہیں تھے, وہ ٹھیک نہیں تھے, ان کی بات ٹھیک نہیں تھی, تو پیسے نہیں نا, وہ ٹھیک نہیں, نہ سیکیورٹی نہ پیسے, وہ غلط بات کریں. اچھا, یعنی کہ وہ والے چیف جسٹس کی بات کی اہمیت نہیں, اس والے چیف جسٹس کی اہمیت ہے. اگر میں نے ان کی بات کی ہوتی میں ایکس چیف جسٹس کہتا. اچھا, ٹھیک ہے, پھر آپ کی بات مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ بھئی یہ والے چیف جسٹس بڑی دیر سے سمجھ آئی آپ کو اتنی سادہ بات. ہمارے والے چیف جسٹس کا ہے نا, ان کے والے چیف جسٹس نہیں.
تو یہ آپ کی کامنٹری ہے، یہ آپ تک ہی ہے تو بہتر. ہمارے والے چیف جسٹس صاحب نے جو کہا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے، لیکن مجھے ایک بات بتائیں یہ زنیرہ صاحبہ کہ یہ اچانک جب سے یہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، دوبارہ مہر لگا دی اس کے بعد مختلف کوارٹر سے کچھ عجیب و غریب خبریں سامنے آ رہی ہیں. عجیب و غریب آوازیں کہہ رہے ہیں، دبی دبی سی آوازیں ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ آنا شروع ہو گئی ہیں. مثال کے طور پہ ابھی آپ اس پہ ڈسکس کریں گے، میں آپ کا کانٹینٹ نہیں چرانا چاہتا. نہیں میں اچھا ویسے میں چرا بھی لوں تو اگر میری ڈسکس ہی کرنا ہے، نہیں ویسے بھی میری اوپر بات ہوئی ہے، مجھے کسی نے کیا کہہ دینا ہے. میں یہاں پہ ایون فیلڈ نیا بنا لوں تو اگر میری بات ہوئی ہے تو مجھے کس نے پوچھ لینا ہے، ٹھیک ہے نا. میں العزیزیہ کی جگہ پہ الرقیبیہ بنا لیتا ہوں اور میری اوپر بات ہوئی ہے تو مجھے کسی نے کیا کہنا ہے. تو آپ کی ہوئی بھی ہے میری بات ہوئی ہے. وہ اب میرے ساتھ سلوک نہ کیجیے گا جو اس نے کہا تھا تو باقی بھی لوگوں نے کر دیا تھا. میں وہ والے سلوک سے بچنا چاہتا ہوں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج ابھی آپ شیئر کریں گی جو آپ بات کر لیں نا کیا حالت ہوئی آج اسٹاک ایکسچینج کی. اور پھر اس کے بعد ہمارے کامران خان صاحب کا جو ٹویٹ ہے کہ لو جی تو بڑا مزے لے لیں جو لوگ بڑا بڑھ کے الیکشن. انہوں نے آپ نے ٹویٹ پڑھی ہے؟ نہیں میں تو سمجھتا ہوں کامران خان ایک صحافی ہو کہ اس کا کیا کام ہے کہ وہ جمہوریت کو تنقید کرے. اچھا میں یہ ٹویٹ سامنے چل رہی ہے. کامران اس کے پاس کون سا ایسا جادو ہے کہ وہ کہے جی الیکشن پاکستان کو ڈیموکریسی کچھ نہیں دے گی. دیکھیں بات یہ اٹ از ورتھ مینشننگ کہ کس نے کس وقت میں کیا رول پلے کیا. یہ چیزیں یاد رکھنے کے قابل ہوتی ہیں، تاریخ کا حصہ بنتی ہیں. الیکشن کے متوالوں کو مبارک ہو، سپریم کورٹ کو مبارک ہو. جس دن سے الیکشن 8 فروری کو پتھر پر لکیر ثابت کرنے کے سپریم کورٹ اقدامات سامنے آئے ہیں. 100 انڈیکس کی تو جان نکل گئی ہے. جمعے کو سپریم کورٹ کی کارروائیاں ہوئیں، پیر کو انڈیکس 950 پوائنٹ نیچے آیا، آج تک 1690 پوائنٹس گر چکی ہے مارکیٹ. اور مزید وہ نیچے لکھتے ہیں خدا کے لیے غور کریں، نہ عوام کو، نہ معیشت کو، نہ کاروبار کو یک طرفہ الیکشن جھرلو وغیرہ میں کوئی دلچسپی ہے. عوام تھر تھر کانپ رہے ہیں. پی ڈی ایم والی نون لیگی گورنمنٹ واپس آ رہی ہے. ان کو کس نے بتایا ایک تو کہ پی ڈی ایم والی نون لیگ کی گورنمنٹ واپس آ رہی ہے؟ دوسرا ان کو کب سے فرق پڑنے لگا کہ عوام تھر تھر کانپ رہی ہے؟ یہ بھی سمجھ نہیں آئی. میرا خیال ہے ملک صاحب کہ جیسے جیسے الیکشن آ رہے ہیں اور یہ 100% کلیئر ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جیتیں گے، ان کی تو سرمایہ دار تو انہوں نے کہہ دیا تو یہی لگ رہا ہے. اب سرمایہ دار میں کیوں ڈرے ہوئے کہ یار ساڑھے پیسے نہ کوئی. وہ آپ صحیح کہہ رہے ہو، مگر میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جرنلزم ہے؟ نہیں، آپ پاکستان کے آئین کی توہین کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں الیکشن نہ کراؤ، آپ جمہوریت کی انسلٹ کہہ رہے ہیں. مزے لیں بیسیکلی آپ تو اس نظام کو نہیں ایکسپوز کرنا چاہ رہے ہیں نا. آپ فائدہ اپنا سمجھتے ہیں نا کہ سسٹم میرے دنیا کی ساری انسانی تاریخ نے ایک چیز پہ پہنچ گئی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی جو اکنامک استحکام ہے، معاشی ترقی ہے، اس کے لیے اسٹرانگ پولیٹیکل آپ کو سسٹم چاہیے. اور اسٹرانگ پولیٹیکل سسٹم کے لیے 7000 سال میں اس میں بڑی خامی ہے جمہوریت میں. ابھی تک ہم اس سے آگے نہیں جا سکے. یہ بندہ کون ہوتا ہے مجھے کہ مطلب پنجابی میں آپ کو پتہ نہیں ہے وہ کون ہوتے ہیں؟ بھائی یہ جو اس نے پاکستان کے آئین کی توہین کی ہے کہ الیکشن بھی غلط ہے، جمہوریت بھی غلط ہے. آئین اور عوام تو آپ ہی کہتے ہیں میٹر نہیں. تو وہ یہ غلط ہے، جرنلسٹ کا کام نہیں نا. یہ جرنلسٹ کا تو نہیں. آپ دونوں جرنلسٹ ہیں، چلو میں بھی ہوں. آپ بتائیں ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اس طرح کے جی الیکشن کے نہیں. لیکن ملک صاحب مجھے نا صرف ایک بات کا جواب دیں کہ یہ سرمایہ دار اس بات سے کیوں ڈر رہے ہیں کہ ساڑھے پیسے ڈوب جائیں گے. میں مان لیتا ہوں جناب کی میں بات مان لیتا ہوں کہ نواز شریف سے ڈرے. ابھی ہم جب بیٹھے پروگرام کی تیاری کر رہے، زنیرہ کو میں کوٹ کرتا ہوں، یہ دنیا کے جتنے بھی جو ریسرچ کرنے والے ادارے ہیں، چلے مان لو ان کے بھی کوئی ایجنڈا ہوگا، یہ آپ پکڑ لیں، انٹرنیٹ پہ چلے جائیں. 1.5-2 مہینے پہلے انہوں نے بتا دیا تھا کہ دنیا میں اگر پنجاب پولیس سے اکانومی صحیح ہوتی ہے تو امریکہ کے پاس بھی ہے، برازیل کے پاس بھی، ان کے پاس بھی پنجاب پولیس ہے. تو اس دنیا چھوڑے جی، ہم نے اکانومی کو لعنت بھیجیں، اپنی پولیس کو بلاتے ہیں، ایف آئی اے کو بلاتے ہیں تو اکانومی ٹھیک کر لیتے ہیں. بلومبرگ میں یہ انالیسس پیس آیا تھا، یہ کیا ڈیٹ دی تھی پاکستان کی اکانومی پہ 1.5 مہینہ، خود 2 مہینے پہلے. تو اب کتنے ہوا ہے؟ اور انہوں نے کہا تھا یہ جو ڈالر اوپر جا رہا ہے اور جو کچھ ترقی نظر آ رہی ہے، یہ ایک ببل ہے. It is going to burst and it has bursted. اور کامران خان اس پہ سب سے زیادہ پریشان. ہاں جی پریشان. پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بغیر راستہ نہیں ہے ہمارے پاس. میں اپنی کیونکہ آرٹیفیشل ہے نا، تو یہ جو صرف ڈار پہ الزام لگتا تھا کہ ڈار صاحب آرٹیفیشل اکانومی مینیج کرتے ہیں، میرے خیال ہے ہمارے جو فائنانس کے لوگ ہیں ابھی جو شمشاد اختر صاحبہ ہیں، یہ سب ایک ہی طرح کا کام کرنے کے عادی ہیں. آؤٹ آف دا باکس کہتے تو رہتے ہیں لیکن یہ باکس میں کہیں گم ہوئے ہوئے اور آرٹیفیشل اکانومی کی وجہ سے. 1 منٹ میں ایڈ کر دوں، 50% جو دوسری خبر ہے اس وقت، اگر پاکستان، اگر میں
پاکستان مجھے 100 روپے چاہیے زندہ رہنے کے لیے, مجھے 50 روپے ملنے ہیں, 50 میرے پاس ہے نہیں. یہ ہماری حالت ہے. قرضوں کے لیے جو مشکلات آ رہی ہیں آگے. بات یہ ہے زنیرہ صاحبہ کہ اب یہ ساری چیزوں کو اگر ہم اکٹھا کریں, اور ملک صاحب کی وہ جو پاور پالیٹکس کے یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف پاور پالیٹکس کا چیمپئن ہے اور اس سے زیادہ کوئی ڈائنامکس نہیں سمجھتا, تو کیا یہ ڈائنامکس ہے؟ اس کے نتیجے, ان ڈائنامکس کا نتیجہ یہ ہے جو آج ہم فیس کر رہے ہیں. ایک بات سن لیجیے گا, اس ٹائم سب کانٹیننٹ میں نا 3 ممالک میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں, پاکستان, انڈیا اور بنگلہ دیش. وہ جو خاتون ہے حسینہ واجد, اس سے ہمارا 10,000 اختلاف ہو سکتے ہیں, لیکن اس نے بنگلہ دیش کی اکانومی کو کھڑا کر دیا. ٹھیک ہے, آج بنگلہ دیش کا روپیہ ہم سے کہیں بہتر ہے, ان کا سوشل جو لائف سٹائل ہے وہ ہم سے کہیں بہتر ہے. انڈیا کو تو ہم انڈیا سے تو ہم کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے, ہم اسے اچھی بدوائیں دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کیوں ہوا ایسا؟ کون ذمہ دار ہے؟ یار میری بات تو لینے دیا کرو یار, میری بات آپ بیچ میں ہر ایک تو تسی نواز شریف گاٹھی اڑا. ناراض نہ ہو, پروگرام کا ٹائم کم ہے, آپ بات کیجئے. کون ذمہ دار ہے مجھے بتائیں نا. پچھلے 42 سالوں سے اس ملک کے اندر کون اقتدار میں رہا ہے؟ کس نے اس ملک کی اکانومی, اسحاق ڈار کو لا کے زیر تربیت کیا نام ہے اس کو لا کے آپ نے بٹھا دیا, اور اس نے ڈالر کو مصنوعی طور پہ کھینچ تو ان کے پیچھے لے گئے. آج پاکستان کی اکانومی اگر بیڑا غرق ہوئی ہے تو اس کا اکیلا ذمہ دار نواز شریف ہے. 17 ماہ آپ کے بھائی کی حکومت رہی, آپ کے پاس کوئی دلائل حل تھا تو آپ نے 17 ماہ اپلائی کیوں نہیں کیا؟ یہی اسحاق ڈار 17 ماہ یہاں پہ بیٹھ کے وزیر خزانہ تھے. تو آپ پھر میر کے سادہ ہیں, بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. آپ لے لیں دوا خانہ کھلا ہوا ہے, لے لیں اس سے نواز شریف سے. کبھی مثال جب وزراء اعظم کی آتی ہے تو ذہن میں ذوالفقار علی بھٹو آتے ہیں, کبھی نواز شریف اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں 4 ٹائمز پرائم منسٹر اور 3 ٹائمز ٹو بی 4th ٹائم کہ میرے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئیں. لیکن جو ایک اور وزیر اعظم ہے جس کو خود ان کی جماعت اون نہیں کرتی, خاقان عباسی صاحب کی میں بات کر رہی ہوں, وہ کیوں اتنے نالاں ہیں اپنی جماعت سے؟ ان کے ٹائم کو ان کی جماعت کیوں اون نہیں کرتی؟ جو ریفارمز وہ لانے کی بات کرتے تھے اسپیشلی انرجی سیکٹر میں, اس پہ کیوں بالکل روشنی نہیں ڈالی گئی؟ وہ پرسنل لائف میں بڑے کامیاب بزنس مین ہیں, ان کی بڑی انسائٹ ہے, جنہوں نے ان کے ساتھ گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے کام کیا. وہ کہتے ہیں ویری ایفیشینٹ پرائم منسٹر جس کے ساتھ ہم نے 24 گھنٹے کام کیے. ان کی اس وقت جو ہے مایوسی وہ بڑی مجھے معنی خیز لگتی ہے کہ اگر ان کے لیول کا ایک پرائم منسٹر لیول کا شخص اتنا مایوس ہو گیا ہے کہ وہ سیاست چھوڑنا چاہتا ہے, وہ ملنا ہی نہیں چاہتا اپنی جماعت کے قائد سے, اس کی کیا وجہ ہے؟ ان وجہوں کو دریافت کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جواب وہاں ملیں گے. اور پاکستان کی حالت یہ ہے کہ گیس جو ہے وہ کہا جا رہا ہے ہمیں OGDC کی جانب سے, اوگرا کی جانب سے کہ ملک میں گیس کم ہے اور ڈیمانڈ زیادہ ہے, اس لیے صرف کھانے کے وقت گیس استعمال کریں. تو ابھی صرف کھانے کے وقت ہمیں گیس ملے گی, اور ہم نے 2 دفعہ جو ٹینڈرز دیے تھے انٹرنیشنلی, وہ ٹینڈرز دینے کے باوجود ہمیں گیس کمپنیز نے گیس LNG نہیں بیچی. اس کے اوپر ہم لڑنے ایک انٹرنیشنل عدالت میں تو پہنچ گئے ہیں. یہ نہیں سوچا کہ ہمارے جیسے ملک کو جس کی پینڈنگ پیمنٹس پہ گیس جاری ہوگی, اس کو اتنی مہنگی گیس بیچنے والی کمپنیز کیوں گیس دیں گی. I'll see you tomorrow.